اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جادو کی علامات کے حوالے سے۔ جادو کی علامات بتلانے سے قبل چھوٹی سی گزارش، اگر آپ ہمارے چینل روحانی عملیات پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور لائک بھی کر دیں۔ ویڈیو کو اول سے لے کر کے آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اور ہر بات کو آپ نے سمجھنا ہے۔ دوستو، جادو کی دو طرح کی علامات ہوتی ہیں، ایک علامات گھر کے حوالے سے، دوسری شخصیت کے حوالے سے یعنی مریض کے حوالے سے۔ پہلے گھر کی چند علامات میں ذکر کر دیتا ہوں۔ بسا اوقات گھر کے اندر یوں ہوتا ہے کہ رکھی چیزیں خود بخود غائب ہو جاتی ہیں۔ یہ علامات جنات کی بھی ہو سکتی ہیں اور جادو کی بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ رکھی چیزیں خود بخود غائب ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ بسا اوقات گھر کے اندر رکھے ہوئے کپڑے کٹ جاتے ہیں۔ جب آپ رکھیں تو وہ صحیح سالم ہوتے ہیں، جب آپ اٹھانے کے لیے جائیں تو یا تو ان کا بازو پھڑا ہوتا ہے یا آگے سے پھٹے ہوتے ہیں یا پیچھے سے پھٹے ہوتے ہیں، یہ حالت ہوتی ہے ان کی۔ یا پھر نمبر 3، گھر کے اندر خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، چھینٹے نظر آتے ہیں دیواروں پر، صحن میں، یا پھر خون کی بوٹیاں پڑی ہوتی ہیں، تو یہ بھی جادو کی علامت ہے، خون کے چھینٹوں کا پڑنا۔ نمبر 4، گھر کے اندر بسا اوقات بالوں کے گچھے نمودار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ، یعنی کہ کسی ظاہری طور پر کسی انسان نے پھینکے نہیں ہوتی ہیں لیکن نظر آتے ہیں بالوں کے بڑے بڑے گچھے، ٹھیک ہے، پھر وہ بال آپس میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ اسی طرح گھر کے افراد کا آپس میں لڑائی جھگڑا زیادہ رہنا، یہ بھی جادو کی علامات میں سے ہے۔ بات پر جھگڑا یا پھر گھر کے اکثر افراد کا ہر وقت غصے میں رہنا، بلا وجہ ان کو غصہ آنا، یہ بھی کیا ہے؟ جادو کی علامات ہے۔ اور بسا اوقات برتنوں کے اندر کوئی نہ کوئی گندگی نظر آتی ہے یا ان کے اندر خون کے چھینٹے نظر آتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ جادو کی علامات ہے۔ اس کے علاوہ گھر والے اکثر بیمار رہنا، یہ بھی جادو کی علامات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بیمار ہوا، پھر وہ تندرست ہوا، پھر اس کے بعد دوسرا بیمار، وہ تندرست، پھر تیسرا بیمار۔ اسی طرح گھروں کے اندر بیماریاں بڑھتی رہتی ہیں، روز بروز اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ایک شفا یاب ہوا تو پھر دوسرا بیمار، یہ بھی جادو کی علامات ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ گھر کے حوالے سے چند جادو کی علامات میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ بسا اوقات چولہے کے اندر سے تویز نکل آتے ہیں یا صحن کے اندر تویزات پڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی جادو کی علامت ہوتی ہے کہ کسی نے جادو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چھتوں کے اوپر چلنے پھرنے کی آوازوں کا آنا یا گھر کے صحن کے اندر آوازوں کا آنا کہ کوئی چل پھر رہا ہے لیکن حقیقت میں کچھ ہوتا نہیں ہے، تو یہ علامات جہاں پر جنات کے حوالے سے ہو سکتی ہیں وہاں پر جادو کے حوالے سے بھی یہ علامات ہو سکتی ہیں۔ اب ان کا علاج کیا ہے؟ ان کا علاج ہے کہ ایسے گھروں کے اندر منزل کو پڑھا جائے، ٹھیک ہے، منزل کو پڑھا جائے، 3 بار صبح شام منزل کو پڑھیں اور دن میں 1 بار سورۃ البقرہ کی تلاوت گھر کے اندر کی جائے اور روزانہ 1 بار اذان بھی کہی جائے مغرب کے وقت، تو انشاءاللہ جتنے بھی جادو کے اثرات ہوں گے ان اعمال کی برکت سے ختم ہو جائیں گے۔ یا لبان اور حرمل، یہ 2 چیزیں لے لی جائیں اور 11 بار سورۃ الجن، 11 بار سورۃ المزمل اور 11 بار آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کریں، پھر اس کو گھر کے اندر جلائیں، ٹھیک ہے، انگاروں پر، تو اس عمل کی برکت سے بھی جو جادو کے اثرات ہوتے ہیں گھر کے اندر سے وہ ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگربتیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی 11 بار منزل پڑھ کر کے ان کو جلا سکتے ہیں، تو اس کے ساتھ تمام اثرات ختم ہو جاتے ہیں جادو کے، ٹھیک ہے۔ اور جب سورۃ البقرہ پڑھی جائے
تو ساتھ میں پانی رکھا جائے، اس پانی کا چھڑکاؤ بھی گھر کے اندر کیا جائے تو تمام آثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ اب مریض کے حوالے سے جو علامات ہیں ان کو بھی یاد رکھیں۔ مریض بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ اس کی مرض کسی کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جتنے ٹیسٹ کراتا ہے سب ٹیسٹ کلیئر ہی اس کے آتے ہیں، تو یہاں پر سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی اور مسئلہ ہے، یعنی جادو ہے اس کے اوپر، یوں سمجھ لینا چاہیے۔ اسی طرح خون کے چھینٹے کپڑے پر پڑتے ہیں۔ اب یہ سفید کپڑا ہے، ٹھیک ہے، کچھ اس کے اندر نہیں نظر آ رہا، لیکن بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ یہاں پر خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، بندہ رات کو سوتا ہے، صبح کو اٹھتا ہے تو کپڑوں کے اوپر خون کے چھینٹے پڑے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ بھی جادو کی علامات ہے۔ بلا وجہ غصے کے اندر لبریز رہنا، یہ بھی کیا ہے؟ جادو کی علامات میں سے ہے۔ اور نیند نہ آنا، نیند نہیں آتی، یا پھر ہر وقت نیند ہی نیند، ہر وقت نیند ہی نیند، نیند پوری ہوتی نہیں ہے، یا تو نیند بالکل ختم یا پھر ہر وقت نیند کے جھونکے ہی رہتے ہیں، یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ کندھوں کا بھاری رہنا، جسم کے اندر سوئیوں کا چبھنا، ٹھیک ہے، نماز پڑھے تو ہر وقت جمایا ہی جمایا، منہ کھلا ہوا ہے، دل نہیں لگ رہا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو وہاں پر بھی جمایا ہی جمایا، ٹھیک ہے، اباسیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو عبادات کے اندر خشوع خضوع نہیں رہتا ہے، ہر وقت بے چینی، بے اضطرابی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یہ بھی اسی کی علامات میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہر وقت سر کا درد رہنا، ٹھیک ہے، یا پاؤں کے اندر ہر وقت جلن کا رہنا، جگر کی جلن کا رہنا، سینے کے اوپر بوجھ کا ہونا، کندھوں پر بوجھ، سر پر بوجھ، یہ بھی کس کی علامات ہیں؟ جادو کی علامات ہیں۔ اور نیند کے حوالے سے بھی کافی ساری علامات ہیں، مثال کے طور پہ بسا اوقات خطرناک قسم کے خواب دیکھتا ہے جس پر جادو ہوتا ہے، خطرناک قسم کے خواب، اپنے آپ کو قبرستانوں میں دیکھنا، ویرانوں میں دیکھنا، یا نیند میں کسی سے جھگڑا کرنا، سخت قسم کا جھگڑا کرنا، لیکن جیسے ہی بندہ بیدار ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ تکلیف اس کے اعضاء کے اندر ہوتی ہے، یہ بھی جادو کی علامات میں سے ہے۔ تو کافی ساری علامات ہیں جادو کی، یہ میں نے چند بیان کر دی ہیں۔ بس اوقات نیند میں جھٹکے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سونا، اب یوں آنکھیں بند ہوئی تو سونے کے کچھ مراحل ہوتے ہیں نا، شروع میں جیسے کہ ہلکی نیند آتی ہے، بندے کی یوں آنکھ بند ہوئی، پھر ایسے جھٹکا لگ جاتا ہے نیند میں، پورے وجود کو جھٹکا، ٹھیک ہے، پورے وجود کو جھٹکا لگتا ہے، یہ بھی جادو کی علامات ہے۔ بس اوقات ہاتھ کو جھٹکا لگ گیا، یوں ہو گیا، آپ پریشان ہو گئے کہ یار یہ میرے ہاتھ کو جھٹکا لگ گیا ہے، کیا ہوا؟ یہ بھی اسی کی علامت ہے۔ بس اوقات بوجھ آ جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، ایک بوجھ تو جنات کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ ایک خاص جن ہے جو نظر بھی آتا ہے، اوپر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کی وہ چمکدار آنکھیں بھی ہوتی ہیں، پھر بندہ ہاتھ نہیں ہلا سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو جن ہوتا ہے، لیکن بس اوقات جادو کی وجہ سے بھی بوجھ آ جاتا ہے نیند کی حالت میں، بندہ جتنی کوشش کرتا ہے ہل چل نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے، اتنا بڑا بوجھ ہوتا ہے اس کے اوپر۔ تو جب یہ علامات پائی جائیں تو سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر جادو کے اثرات ہیں۔ اب آپ نے علاج کیا کرنا ہے؟ علاج بھی اس کا آسان ہے، ٹھیک ہے، مسنون اعمال کو آپ اپنائیں، ٹھیک ہے، مسنون دعائیں جتنی ہیں وہ آپ پڑھیں، صبح و شام کی مسنون دعا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس دعا کو پڑھیں، بیت الخلاء کی دعا کا اہتمام بھی کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو خاص عمل ہے وہ آخری دو صورتیں قرآن مجید کی، سورہ فلق، سورہ ناس، 11 بار صبح و شام پانی پر دم کر کے پئیں، ٹھیک ہے، اور اپنے وجود پر بھی دم کریں، انشاءاللہ جتنا بھی خطرناک قسم کا جادو ہوگا اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ان کے ساتھ شفاء کاملہ آپ کو نصیب نہ ہو تو کسی ماہر فن سے، جس نے باقاعدہ چلہ کشی کی ہو، وظائف کیے ہوئے ہوں، اس سے آپ اپنا علاج کروائیں، وہ چالِ کاف کے ذریعے سے کرے، سورۃ المزمل کے ذریعے سے کرے، سورہ جن کے ذریعے سے کرے، سورہ بقرہ کے ذریعے سے کرے، یا منزل کے ذریعے سے کرے، یا پھر کچھ مخصوص اعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب جادو جنات کسی بھی طرح سے پیچھا نہ چھوڑ رہا ہو تو ہانڈی کا عمل، یہ بھی انتہائی مجرب عمل ہے، ٹھیک ہے، بکرے کے سر کا یا پورے بکرے والا عمل وہ بھی انتہائی مجرب ہے، اونٹ کی ہڈی کا عمل بھی انتہائی مجرب ہے، ٹھیک ہے، ایک تھیلی والا عمل ہوتا ہے وہ بھی انتہائی مجرب ہے۔ تو یہ کافی سارے اعمال ہیں
جو بڑے بڑے جادو کو ختم کرنے کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سورہ بقرہ کا اہتمام، یہ بھی تو نور علی نور ہے، بندہ روزانہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرے، ٹھیک ہے، گھر کے اندر بھی اس کو پڑھا جائے تو اس کے پڑھنے کی وجہ سے جادو جنات کے تمام اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ بالخصوص اگر کوئی پوری سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو شروع کی جو آیات ہیں نا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اس کو پڑھ لے۔ پھر اس کے بعد وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ پوری آیت ٹھیک ہے نا، رکوع سے پہلے تک، ٹھیک ہے نا۔ اس آیت کو 11 بار، 21 بار یا 41 بار بندہ ضرور پڑھے، اس کے پڑھنے کی وجہ سے بھی جادو کے تمام اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، میں نے چند علامات گھر کے حوالے سے بھی بتا دیں اور مریض کے حوالے سے بھی بتا دیں، اور اس کے علاج بھی کچھ نہ کچھ آپ حضرات کو بتا دیا ہے۔ مزید اگر کچھ ایسے مریض جو کسی بھی طرح سے صحیح نہ ہو رہے ہوں تو آپ ہم سے بھی ان کے علاج کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آخر میں گزارش، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو۔ اجازت دیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔